ویلکم بیک ونس اگین جی. ٹرانسمیشن جاری ہے ہمارے. خرم دستگیر صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت, ذرا ان کی گفتگو سنوا دیتی ہوں, پھر آتے ہیں واپس. کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے, وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو. اب تمام کلا بازیاں عمران خان اور ان کا فاشسٹ ٹولہ لگا لے. آپ کا کوئی ایک صفحہ اٹھا کے کھول نہیں, یہ میرے سامنے صفحہ 9 کھلا ہوا ہے جس میں لکھا ہے جی کہ یہاں تو یورپ ریجن سے آئی ہیں, یہاں تو آسٹریلیا سے آئی ہیں ریمیٹنسز. اور لطیفہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فاشسٹ ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے, وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودا نکل آیا. پاکستان کے قانون کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک تاریک تھا, آج وہ روشن ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں بیرونی پیسے سے نہیں چلیں گی. یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس پر آنے والے دنوں میں مختلف حضرات بات کریں گے کہ یہ ممانعت کیوں ہے, کیوں منع کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن سے آپ پیسہ لیں گے آپ ان کے سیاسی اور خارجہ پالیسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے خلاف کام کریں گے. یہ خدشہ ہے. اور اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے, ان کا مالک کوئی بھی ہو, یہ بھی یاد رکھیں, کامران صاحب بہتر بتائیں گے, بیرون ملک میں قائم کمپنیوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں فنڈنگ نہیں لے سکتی. یہ غیر قانونی ہے اور شہریوں سے نہیں لے سکتے. تو جو اگلا لاحِ عمل ہے, چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی جو انہوں نے فائنڈنگز آف فیکٹ ہے, جو حقیقت. خرم دستگیر صاحب بات کر رہے ہیں. اوبویسلی اب حکمراں جماعت کی جانب سے ریاکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس فیصلے پر. پارا صاحب ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کچھ اس میں؟ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ابھی جو بریک سے جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلی حکومت کس کی بنے گی, کیسے بنے گی. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ 2013 میں ایک حکومت ووٹ سے بنی تھی, 2018 میں ایک حکومت بنی, اور دونوں مرتبہ مخالفین نے حکومتوں کو دھاندلی زدہ کہا اور تسلیم نہیں کیا. تو یہ سیاست اسی طرح چلتی رہے گی. ہمارا کام صرف امکانات سے بات کر کے تجزیہ دینا ہے یا بتانا ہے نا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ہے وہ آگے ہوتا کیا ہے, عمران خان کیا کریں گے اور حکومتی اتحاد کیا کرے گا. یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوشل میڈیا اور جو کمیونیکیشن کے ان کے ذرائع ہیں نا, وہ جدید ذرائع استعمال میں پاکستان تحریک انصاف سے کافی پیچھے ہیں اس وقت میں. جتنی دیر میں حکومتی اتحاد کچھ سوچتا ہے, عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا چکے ہوتے ہیں. ہم اپریل سے یہی سب دیکھتے آ رہے ہیں. دوسرا, ہم مقبولیت کا اندازہ, مقبولیت کی بھی بات ہوئی, تو ہم مقبولیت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگا سکتے کہ کسی عدالت نے کس کے حق میں کیا فیصلہ دیا ہے یا ڈرائنگ روم میں الیکشن سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. ہم مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا سپورٹ بیس کیا سوچ رہا ہے, اس کا ووٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. فرا گوبھی سے متعلق الزامات یقیناً درست ہوں گے, لیکن اس حکومت میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی کارروائی کر سکے. نیب نے ایک انکوائری شروع کر دی ہے اور جس پر خوب جشن منایا جا رہا ہے. کل پنجاب حکومت نے نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا اور نون لیگ بس چیختی رہ گئی ہے. اسی لیے میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ نواز شریف پر تاحیات پابندی اور مریم نواز کی نااہلی سے ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے اور ہوتا ہے سیاستدانوں کی پالیٹکس کے اندر. ان کا ووٹ بینک بڑھا اور عمران خان کی حکومت ختم ہونے کا نتیجہ ہم سب نے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا ہے. اب یہ مقبولیت کا معیار نہیں ہے تو پھر بتا دیں کہ کیا ہے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب بھی اگر عدلیہ سے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا, چاہے ہم عمران خان کو کرپٹ ہی کہتے رہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, کیونکہ مسلسل ہم سیگمنٹ میں مسلسل ہم ٹرانسمیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے. آرٹیکل 17 obviously ریفرنس جائے گا, وہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ بھجوانا ہے اور سپریم کورٹ کا ہی حتمی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد پارٹی اگر پارٹی کو تحلیل کرنا ہے یا ان کی جو مدت ہے وہ ختم کرنی ہے, سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے بعد ہوگا. اب میں چاہوں گی کہ سارے پینلسٹ ذرا اس بات پر اب ڈسکشن کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس آگے کیا آپشنز رہ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی obviously انہوں نے بھی اپنے میدان ایسے کھلے نہیں چھوڑ دیے ہوں گے, وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے. تو احتشام آپ سے شروع کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے پاس ابھی کیا آپشنز ہیں اگر یہ فردر چیزیں آگے چلتی ہیں, ریفرنس جاتا ہے, پی ٹی آئی کیا کیا کر سکتی ہے؟ اچھا کرن, اس سے پہلے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے نا شروع سے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, اور پھر اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے کیونکہ فورن فنڈنگ میں پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں نہیں ہو سکتی ہے. اور آج صبح بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا ری ایکشن تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے بیانیے کی جیت ہوئی ہے, ہمارے موقف کی جیت ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قرار دیا کہ ممنوعہ فنڈنگ تھی اور بیرونی فنڈنگ نہیں تھی. تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں ونس اینڈ فار آل کہ میں نے اب لا بھی سارا دیکھا ہے, میں نے ججمنٹ بھی ساری پڑھی ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فورن فنڈنگ شامل ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فورن فنڈنگ شامل ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے اور اس سے فورن فنڈنگ ایکسکلوڈ ہو گئی ہے از ناٹ کریکٹ. اس ججمنٹ کے اندر جتنی تفصیل سے جو ٹرانزیکشن ساری لکھی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ 34 کے قریب شہری ہیں اور 351 کے قریب غیر ملکی کمپنی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا ہے, تو یہ فورن فنڈنگ ہے which is also prohibited funding. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ممنوعہ فنڈنگ ہے, یہ فورن فنڈنگ ہے جس کا براڈر اسپیکٹرم میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. اب پروہیبٹڈ فنڈنگ میں ڈومیسٹک کمپنی سے بھی آپ نہیں لے سکتے جیسے فورن کمپنی سے نہیں لے سکتے, تو براڈر جو ٹرم ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے, فورن فنڈنگ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اور اس کیس میں تو نہیں ہے بالکل, کیونکہ ججمنٹ میں جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ فورن اگر انہوں نے کہہ دیا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے تو فورن فنڈنگ اس کے اندر شامل ہے, اور قانونی طور پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں مثال کے طور پہ, یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے اس کے اندر جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر فنڈنگ فرام اے فارن گورنمنٹ, فنڈنگ فرام اے فارن کمپنی اینڈ فنڈنگ فرام اے ڈومیسٹک کمپنی, یہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے. تو اب آپ اس کو کہتے رہیں کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے, لیکن اس کے اندر اور وہ آپ کی اس بات سے مجھے بھی فارغ بات کریں گی نا کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے احتشام, تو اپنا نیریٹو بلڈ بہت تیزی سے کرتے ہیں. یہ کل رات سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آج پھر باقاعدہ فاروق حبیب صاحب نے اس پہ مہر لگائی اور پھر یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے موقف کی فتح ایسے ہوئی ہے کہ سب اس کو فورن فنڈنگ کہہ رہے تھے اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس نکلا, حالانکہ وہ 351 جو ہے وہ کمپنیز ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے اس یہ جو 70 صفحات کا فیصلہ ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے. جی خالد عظیم صاحب سر کمنٹ کیجئے گا, پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی سوال دہرائیے گا, کیا کہا کرنا آپ نے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ ہم اس کو تو ڈسکس کر چکے ہیں نا سر کہ اب وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے, ان کی جوریڈکشن میں کیا آتا ہے, سر پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ لیکن یہ پی ٹی آئی دو تین معاملات جو ہیں ان کو سامنے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے کہ لیگل بیٹل کیسی ہوگا. لیگل بیٹل میں آبویس تو یہی لگ رہا ہے, اپرنٹ یہی ہے کہ ان کا گراؤنڈ جو ہے وہ ویک ہے. البتہ اس کے بعد وہ کیا آپشنز اختیار کرتے ہیں, جیسے ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ایگزامپل بھی موجود ہے کہ اے این پی پر پابندی لگی تو کچھ لیڈرز جو ہیں ان کو شاید سائڈ پہ ہونا پڑا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ حیدرآباد ٹریبیونل کا کیس بھگت رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ این ڈی پی کے نام سے نئی پارٹی بن گئی تھی, شیرباز مزاری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. ایک تو اس طرح کی کوئی صورت آ سکتی ہے. عمران خان کے حوالے سے میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر یہ جو مس ڈیکلریشن والا معاملہ ہے
یہ بھاری پڑے گا. اس کے کانسیکوینسز پولیٹیکل کیا ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن لیگلی وہ اس میں اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں. یہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے تاحیات نااہلی کا, لیکن معاملہ ان کی ذات کے حوالے سے اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ وہ اٹارنی کو پتا تھا یا اکاؤنٹنٹ کو پتا تھا, مجھے پتا نہیں تھا. جب آپ کسی چیز پہ سائن کرتے ہیں تو اس کے رسپانسیبل پھر آپ ہوتے ہیں لیگلی, اور کسی پہ آپ وہ ذمہ داری سوئچ یا شفٹ نہیں کر سکتے. اب دوسرا پہلو جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ وہ احمد رضا قصوری نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس ملک میں نہ ان لوگوں نے وہ کیس پڑھا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو کہتے ہیں کہ ان کا عدالتی قتل ہوا, اور نہ ان لوگوں نے یہ کیس پڑھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل درست سزا ہوئی تھی. لیکن جو نیریٹو بن گیا تھا وہ یہی ہے کہ ان کا عدالتی قتل ہوا, اور وہ فیصلہ جو ہے اس میں انہوں نے ایک ایک چیز کو اگرچہ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے, ہر ڈیفنس کو انہوں نے ریبٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہی ہے کہ وہ عدالتی قتل ہے, اور وہ وکٹم کارڈ تھرو آؤٹ پیپلز پارٹی آج تک کھیلتی چلی آ رہی ہے. اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوگی تو دوسرا وکٹم کارڈ ان کے ہاتھ میں آ گیا. اسی طرح سے نواز شریف کے حوالے سے یہ جو تاحیات نااہلی والی بات ہے نا خالد صاحب, یہ جو تاحیات نااہلی والی بات ہے, میں ذرا ملک صاحب کی طرف آگے اس کو بڑھانا چاہ رہی ہوں. ملک صاحب, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران میں ہی سر یہ مائنس عمران خان والی کچھ لابنگ کے الزامات ان کی اپنی جماعت کے اندر جو آج بھی لوگ موجود ہیں ان کے اوپر لگنا شروع ہو گئے تھے. آپ کو لگتا ہے اس وقت یہ پریکٹس سکسیسفل ہو سکتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے مائنس عمران پارٹی ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں, پنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے بعد یہاں لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بڑا بڑھ کے لوگوں سے ملے تھے. تو عمران خان نے اگلے دن خود قومی اسمبلی میں تقریر کے اندر کہا تھا کہ عمران خان کو مائنس کر بھی دیں تو پھر بھی آپ کو NRO نہیں ملے گا. تو ہی نیو کہ وہ کن کی طرف اشارہ ہے, وہ دو لوگوں کی طرف اشارہ تھا. لیکن 62(1)(f) کے نیچے عمران خان کو نااہل کرنا ظلم ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طریقے سے نااہل کر کے سیاست سے دور کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لیگل امپلیکیشن ہے جو لاء کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اگر مس ڈیکلیریشن کی سزا وہی ہے جو وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی سزا دینی تھی تو پھر تو وہاں سوال اٹھ جائے گا. تو یا آپ کو پھر وہ اکاؤنٹ ریسیویبل اس کا ٹھیک کرنا پڑے گا, تو یا اس کا عمران خان کو بھی اسی لاء کے نیچے لانا پڑے گا. لیکن کسی پولیٹیکل لیڈر کو ایسے کسی قانون کے نیچے سیاست سے دور آپ کر نہیں سکتے. اور ان کا پاپولر نیریٹو اتنا زیادہ ہے اس وقت, بیانیہ جو ان کا وہ رجیم چینج والا, امریکی سازش والا, میر جعفر والا, وہ اس کو بھی میر جعفر قرار دیں گے, اس کو بھی امریکی سازش قرار دیں گے. یا آپ یقین رکھیے کہ شام تک سوشل میڈیا پہ وہ میم تیار بیٹھی ہوں گی کہ کہاں سے فون آیا تھا, چیف الیکشن کمشنر مریم کے آگے کچھ جھکا ہوا نظر آئے گا, یا وہ کسی میر جعفر کے آگے جفی ڈال کے یا کرسی کے نیچے بیٹھا ہوگا. اس طرح کی آپ کو شام تک میمز ملیں گی. تو آپ کو اس کو لاء کے مطابق تو لے کے چلنا ہے, سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے اور سپریم کورٹ کو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے. لیکن براڈر امپلیکیشن ذہن میں رکھیں کہ فساد والی کیفیت سے ملک کو بچانا ہے. آپ ڈنڈے مار کے اس کو عمران کو پاکستان سے نہیں بگا سکتے. جو لاء کہتا ہے کہ اگر غلط ہے تو غلط ہے, اس کو بتائیے کہ یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, فنڈز کانفسکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریے. آگے اگر لیگل امپلیکیشن 62(1)(f) والی ہے تو اس کے اوپر میرے خیال میں ہماری پارلیمان کو, سیاستدانوں کو, بڑوں کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے. ابھی بھی PMLN کے فیصلے وہی کر رہا ہے جس کو آپ نے 62(1)(f) کے اوپر نہل کر کے بٹھایا ہوا ہے باہر. کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی وہ ادھر پہلے لندن فون جاتا ہے, وہ اوکے کرتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے. تو عمران کو اس طریقے سے باہر نہیں نکال سکتے, میرا نہیں خیال ہے وہ درست طریقہ. ملک صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیا. میں منصور یہی والی بات آپ سے آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. یہ 62(1)(f) کی جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں, ایک پرسپیکٹو تو ہم اس کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں یا پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹو کیا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کیا پچھلے فیصلے میں درستگی ہو سکتی ہے؟ کہ ایسے نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے, یہ تاحیات نااہلی ان کی ختم ہو سکتی ہے کیا؟ اچھا, میں اس کو کرن 2-3 اینگل سے میں دیکھتا ہوں. کیا اس وقت اگر ہم اس کو اسی طرح پرسیو کر رہے ہیں, ہم ایکچولی اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں کہ ایکچولی اس وقت ایک کوشش جاری ہے چند فورسز کی جانب سے, چند ایسی خفیہ طاقتوں کی جانب سے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ایکچولی اس تھیوری کے اوپر ہم لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور 2008 سے لے کے 13 تک یہ جو چیزیں نکلی آئی ہیں, یہ ایک قسم کا دوسرا اقامہ نکال لیا گیا ہے, دبئی کا اقامہ نکال لیا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی موو ہے. اگر ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کی جائے. اگر ایسا ہوا ہے تو یا تو پھر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں اور اس طریقے سے دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں
عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کیا کہتے رہے ہیں؟ وہ یہی کہا کرتے تھے نا ملک کے اندر دو قانون نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہو اور غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو. یہ تو ان کے اپنے فرمان ہے نا. ہم تو انہی کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے، اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ ظاہری بات، آئی ایم نو ون، میں ایک صحافی ہوں، میں ایک اینکر پرسن ہوں، تجزیہ کار ہوں، میں اس کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. رپورٹ البتہ یہ بتا رہی ہے کہ بڑے خطرے ہیں اس کے اندر. یہ قانون نے کل فیصلہ کرنا ہے. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، برابر کی سزا دیں اسے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر، یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا سوال تھا کہ جی اگر عمران خان کو جو ہے وہ ایسی لیوریج ملتی ہے تو کیا نواز شریف کو بھی مل جانی چاہیے؟ کیوں مل جانی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. نواز شریف کو بھی نہیں ملنی چاہیے. اگر نواز شریف نے قانون توڑا ہے، اگر وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، ان لندن کے فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دے سکے، تو مت آنے دیں ان کو سیاست کے اندر. کیوں آنے دیں؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کر لیا جائے جس طرح جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں جہانگیر ترین کی سیاست نہیں ختم ہوئی. جہانگیر ترین کی سیاست آج بھی چل رہی ہے. آج بھی انہوں نے یہ 2022 کے اندر یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی اس کے اندر بھی اپنا رول پلے کیا. نہیں ہوئی سیاست ختم، لیکن کم از کم قانون تو اپنا رستہ لینا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا، اب اس کے اوپر مزید یہ ڈیبیٹس بھی چلتی رہیں گی، ڈسکشنز بھی چلتی رہیں گی، چیزیں ہوتی رہیں گی. میں شکر گزار ہوں الیکشن کمیشن کی کہ جو انہوں نے ٹائم دیا تھا اس پر فیصلہ سنا دیا کہ آج ہم آن ٹائم اپنی اس ٹرانسمیشن کو ختم کریں، کلوز کریں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. انشاءاللہ ناظرین سے شام کو پروگرام ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.